بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد نے سوال پوچھا ہے، کیا پیٹ میں وفات پانے والا بچہ ذخیرہ آخرت ہوگا؟ میرا بچہ ڈیلیوری سے کچھ ٹائم پہلے فوت ہو گیا، 9 ماہ کا ہو چکا تھا، کیا اس بچے کا نام قبر پر لکھوا سکتے ہیں؟ نیز کیا آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ ہے یا نہیں؟ جی بالکل، آخرت میں سفارش کا ذریعہ بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا۔ امام شافعی نے کتاب میں روایت نقل کی ہے جس میں بالسقط کا بھی ذکر ہے، یعنی وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ضائع ہو جائے تو وہ بھی بچہ ہی ہے، اور قیامت کے دن وہ شفاعت کا ذریعہ بھی بنے گا، اور اس کا نام بھی آپ لکھوا سکتے ہیں قبر پہ، گنجائش ہے۔ مکان بنانے سے پہلے زمین میں اونٹ کی ہڈی دفنانا۔ مکان بنانے سے پہلے مکان کی زمین میں اونٹ کی ہڈی دفنائی جائے تو کہتے ہیں کہ اس سے مکان میں دیمک نہیں لگتی۔ کیا یہ عمل جائز ہے؟ اس میں کوئی گناہ یا شرک والی بات تو نہیں ہے؟ مسز شجاعت، اسلام آباد۔ شرک والی بات تو نہیں ہے، البتہ ایسی چیز جس کی کوئی دلیل نہ ہو تو شریعت نے اس سے ہمیں روکا۔ یہ توہم پرستی ہے، اور شریعت توہم پرستی کو پسند نہیں کرتی، اس لحاظ سے اس میں گناہ کا پورا خطرہ موجود ہے کہ آپ کے پاس جب ایک چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ وہ عمل کیوں کر رہے ہیں۔ کوکنگ چینل میں غیر مسلم کے تہواروں کی ڈشیں ڈالنا۔ میں نے ایک چینل شروع کیا ہے جو کوکنگ اور ہیلتھ سے متعلق ہے، چہرہ نظر نہیں آتا، صرف آواز آتی ہے۔ غیر مسلم اپنے تہواروں میں جو مختلف کھانے بناتے ہیں، کیا اس موقع پر اس سے متعلق کھانے کی ترکیب یوٹیوب پر ڈال سکتے ہیں؟ کیونکہ اس سے وہ ان کھانوں کی سرچنگ زیادہ ہوتی ہے، یعنی اس قسم کے کھانوں کی سرچنگ زیادہ ہوتی ہے۔ زوجہ عبدالکریم لکھنؤ سے۔ جی ہاں، کھانا پکانے کی ترکیب بتانے میں یا ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ ان کے تہواروں کے کھانے ہوں۔ آپ نیت یہ کریں کہ وہ کھانے کے بنانا سکھا رہے ہیں۔ اب یہ ان کا ہیڈیک ہے کہ اس کو وہ تہواروں میں استعمال کرتے ہیں یا میت میں استعمال کرتے ہیں، یہ ان کا ہیڈیک ہے۔ کھانا کسی بھی قسم کا جو حلال کھانا ہوگا اس کی ترکیب بنانی سکھائی جا سکتی ہے۔ کیا نواسے پیدا ہونے کے بعد بچے رکوا سکتے ہیں؟ بنت صدیق۔ میری عمر تقریباً 40 سال ہے، میری 2 بیٹیاں شادی شدہ بھی ہیں اور نواسیاں بھی ہیں الحمدللہ۔ کیا میں بچے بند کروا سکتی ہوں؟ کروانے کا آپریشن کروا سکتی ہوں؟ بالکل نہیں، آپریشن کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ تو آپ کے لیے فخر کی بات ہے۔ آپ کے بھی اولاد ہوگی، آپ کی بیٹیوں کی بھی اولاد ہوگی، تو آپ فخر سے کہہ سکیں گے بھائی دیکھو میری بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی، ان کی اولادیں ہو گئی، مگر ماشاءاللہ میں اب تک صحت مند ہوں، جوان ہوں۔ یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ جب عورت بچوں کی پیدائش روکتی ہے تو فوراً بڑھاپا شروع ہے، یہ بات طے شدہ ہے۔ میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا تقریباً 1.5 سال پہلے، اس میں یورپ کے جو میڈیکل سائنس کے جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں اور گائنی کے ڈاکٹر ہیں خاص طور پر، اور نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر ہیں، ان کے ریفرنس ان کی کتابوں سے میں نے پیش کیے تھے کہ عورت کے لیے ولادت کے عمل سے گزرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کی نیچر کا حصہ ہے۔ اگر وہ یہ سلسلہ روک لے گی تو اس سے پیچیدگیاں پیدا ہوں گی، اس کی باڈی میں مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے جو خواتین چاہتی ہیں کہ وہ اچھی صحت رہے، ان کی جوانی برقرار رہے، تو ان کو نسل نہیں روکنی چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اولاد جن کے ہاں ہوتی ہے اس کے لیے ظاہر ہے صحت بھی چاہیے، خوراک بھی چاہیے، تو خوراک کو فوکس کرنا چاہیے۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہے کہ جو شخص ورزش کرتا ہے نا، ایکسرسائز کرتا ہے، جم جاتا ہے یا جاگنگ کرتا ہے، جاگنگ کرنے کے بعد آپ دیکھیں اس بیچارے کی حالت خراب ہوتی ہے، ایک دم انرجی کیونکہ بہت زیادہ سرو ہوئی ہوتی ہے، پسینہ آ رہا ہوتا ہے اور بستر پہ آگے پڑ جاتا ہے۔ تو اس کنڈیشن کو دیکھ کے اگر کوئی یہ کہے کہ جاگنگ کرنے سے صحت خراب ہوتی ہے، دیکھو وہ جاگنگ کر کے آیا اس کا کیا حال ہوا ہے، تو یہ کیسی غیر معقول دلیل ہوگی؟ اس لیے کہ بھائی وہ وقتی طور پر ہے، اب جب یہ خوراک کھائے گا تو دوسروں سے زیادہ یہ خوراک اس کی باڈی کو لگے گی اور دوسروں سے زیادہ یہ اس کی صحت اچھی ہو جائے گی۔ تو جیسے ورزش کا اصول ہے کہ ایکسرسائز کے بعد آپ کی انرجی بہت یوٹیلائز ہوتی ہے، اس لیے وقتی طور پر آپ کمزور بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ پہ موٹاپا نہیں آتا۔ آپ جو خوراک کھاتے ہیں وہ انرجی اس سے پیدا ہوتی ہے اور وہ انرجی پھر یوٹیلائز ہوتی ہے، تو یہ پورا ایک سرکل چلتا ہے جس سے آپ جوان رہتے ہیں۔ تو بیائی یہی حال ان خواتین کے ساتھ ہے جو باقاعدہ ولادت کے عمل سے گزرتی ہیں، ان کی انرجی بہت زیادہ یوٹیلائز ہوتی ہے، وقتی طور پر ولادت کے بعد وہ کمزور ہو جاتی ہیں، لیکن جب پھر خوراک کھانا شروع کرتی ہیں تو دوبارہ یہ ریکوری ہوتی ہے اور پہلے سے زیادہ اچھی ان کی حالت ہو جاتی ہے۔ تو جو اس پروسیس سے آپ دیکھیں نا، پہلے زمانے کی جو خواتین تھیں، جو ہماری دادیاں نانیاں تھیں، وہ تو جانتی نہیں تھی برتھ کنٹرول کیا ہوتا ہے۔ ان کے زمانے میں نہ ایسی دوائیں تھیں، نہ وہ
ان کو پتہ تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو ان کے یہاں تو بہت اولادیں ہوتی تھیں اور 95 سال انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں, اور نہ ان میں موٹاپا آتا تھا. جو بائی نیچر جن کا وزن زیادہ ہو وہی ہوتی تھیں, ورنہ تو آج آپ دیکھیں کہ خواتین کی حالت کیا ہو گئی ہے. شادی کے بعد جو ان پہ ایک موٹاپا چڑھنا شروع ہوتا ہے, اور پھر ایک موٹاپا ایک بذات خود ایک بہت بڑی بیماری ہے. یہ وجہ اس کی ہے کہ فطرت سے لڑ رہی ہیں. عورت کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہے, تو یہ صرف لفاظی ہے. فطرت نے عورت کے ذمے یہ کام لگایا ہے, اس کی باڈی کو جو ڈیزائن کیا ہے, اس کا جو باڈی کا اسٹرکچر ہے وہ اس حساب سے ہے کہ یہ دیگر دوسرے کام کے ساتھ نسل کو بھی بڑھائے گی. تو اگر یہ آپ اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ اگر روک لیں گے کسی بھی طریقے سے, تو یہ نیچر سے ایک قسم کی بغاوت ہوگی. تو اس لیے اس بارے میں آپ غم نہ کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, سوداء ولود احب الی اللہ من الحسناء التي لا تلد. وہ سیاہ کالی سیاہ عورت جو بچے جنتی ہو, اللہ کو اس عورت سے زیادہ محبوب ہے جو خوبصورت ہو مگر اولاد نہ جنتی ہو. وجہ اس کی ہے کہ آج مسلمانوں کی جو اتنی بڑی آبادی ہے, یہ تو ہماری مائیں جو ہیں یہ بچے جنتی رہی ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں بھی حیات ملی, اور آج دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں. اگر یہ مائیں ولادت بچے نہ جنتیں یا روک لیتیں یا گروتھ ریشو کم کر دیتی, تو آج مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی نہ ہوتی دنیا میں کہ وہ ایک اپنا مقام رکھتے. جو ہے نا, یہ اسلام دشمن ان کو کھا کے ختم کر دیتے. تو اس لیے نیچر کا بھی یہی حکم ہے, اور قرآن کا بھی یہی حکم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حکم ہے, فطرت کا بھی یہی حکم ہے, اور آپ کی صحت کی بھی ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ نسل مت روکیں, نسل کو بڑھنے دیں. اور یہ آپ کے دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی. جب آپ کی عمر زیادہ ہوگی تو یہی اولاد ہے, جتنی آپ کی اولاد ہوگی آپ اتنی عیش و عشرت والی زندگی گزاریں گی. تو اس لیے اس میں اللہ پہ توکل اور اعتماد کرنا چاہیے. ہاں کوئی بیماری ہو, کسی ڈاکٹر نے باقاعدہ بتایا ہو, اور ڈاکٹر بھی واقعی ڈاکٹر ہو, وہ اس نے باقاعدہ بتایا ہو کہ آپ کو ولادت کے یعنی کوئی بیماری جسم میں ایسی لاحق ہو گئی ہے کہ اگر آپ نے اولاد مزید پیدا کی تو آپ کو یہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے, ایسی صورت میں وقتی طور پر روکی جا سکتی ہے, آپریشن پھر بھی جائز نہیں ہے. پارٹنرشپ میں نفع کا حساب اندازے سے کرنا. میں نے اپنے ایک دوست کے پاس انویسٹمنٹ کی غرض سے کچھ پیسے رکھوائے تھے. اس کا کام کپڑے کا ہے, ہم سال کے بعد حساب کرتے ہیں. مجھے کچھ ضرورت تھی تو میں نے اسے کہا کہ مجھے ہر مہینے میرے پیسوں کے حساب سے نفع دیا کریں. تو وہ حتمی حساب کتاب کے بغیر اپنے اندازے کے مطابق مجھے 2 یا 2.25% کا نفع دیتے ہیں. کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے یا نہیں؟ بلال صاحب فیصل آباد سے. یہ طریقہ جناب بالکل ناجائز ہے, اس لیے کہ جب آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے نا, اور ان کا کام کپڑوں کا ہے اور وہ کپڑا بیچتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں بنا کے بیچتے ہیں, تو آپ نے یہ جو کہا کہ مجھے میرے پیسوں کے حساب سے نفع چاہیے, یہ غلط ہے. آپ یہ کہیں گے کہ میرے پیسے اور آپ کے پیسوں میں جو پرسنٹیج ہے, جو پروفٹ ہوگا, اس پروفٹ کو آپ ڈیوائڈ کریں گے کہ آپ کے ریشو کتنا تھا, میرا ریشو کتنا تھا. مثلاً آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے اگر وہ 100% ہے تو پروفٹ مکمل آپ کے پیسوں سے ہوا ہے, تو پھر اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھئی اتنے % میرا, اتنے % اس پروفٹ میں آپ کا. اور اگر آپ کی مثال کے طور پر 80,000 ہیں, 20,000 آپ کے پارٹنر کے ہیں, تو اس کا مطلب جو پروفٹ ہوگا تو وہ 80% جو ہے نا وہ آپ کے پیسوں سے ہوا ہے. تو جو آپ کے پیسوں سے پروفٹ ہوگا اس پروفٹ میں آپ شرکت کریں گے کہ بھئی جو کام کرنے والا ہے وہ اتنے % اور مجھے اتنے %. وہ % کچھ بھی طے کر سکتے ہیں آپس میں. تو پرسنٹیج میں شرکت ہوگی, اور وہ شرکت پرسنٹیج کی پروفٹ میں ہوگی. انویسٹمنٹ میں پرسنٹیج نہیں لگائی جاتی, انویسٹمنٹ سے جو پروفٹ آ رہا ہے اس پروفٹ میں ہوگی, اور وہ بھی طے شدہ ہوگی. اندازے سے جو آپ کے دوست نے کہا میری مرضی جتنا دے دوں, یہ ناجائز ہے. اس معاملے کو ختم کرنا اور فسخ کرنا ضروری ہے.